پاکستان کے کھیتوں میں نا ایک بڑا عجیب ایک چھپا ہوا بحران پنپ رہا ہے۔ اور یہ ٹیکنالوجی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے ہنر کا بحران۔ ایک ایسا بحران جو ہماری زراعت کے مستقبل کو سچ پوچھیں تو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ہمارے جدید فارمز ناکام کیوں ہو رہے ہیں؟ چلیں آج اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا اس ایک عدد پر غور کریں، 20%۔ جی ہاں، 20%۔ پاکستان میں فصل کی کٹائی کے دوران تقریباً اتنا اناج ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے، یہ اتنا زیادہ اناج ہے کہ اس سے لاکھوں لوگوں کا پیٹ بھرا جا سکتا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب اناج جا کہاں رہا ہے؟ اتنا بڑا نقصان ہو کیوں رہا ہے؟ اور جواب حیران کن طور پر بہت سادہ ہے۔ مسئلہ مشینوں کا ہے ہی نہیں، مسئلہ ہے انہیں چلانے والے ہاتھوں کا اور ان کو ہدایات دینے والے دماغوں کا۔ تو آئیے اس مسئلے کی تشخیص کرتے ہیں، اور اس کی جڑ میں دو اہم کردار ہیں۔ ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں دماغ اور دوسرے کو ہاتھ۔ دیکھیں، جدید زراعت کی ساری کامیابی ان دونوں کے بہترین تال میل پر ہی ٹکی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی ان میں سے کوئی ایک بھی کمزور پڑتا ہے نا، تو پورا کا پورا نظام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور یہ ہیں جدید زراعت کے وہ دو ستون جن کی ہم بات کر رہے تھے۔ ایک طرف تو ہے دماغ جو ساری حکمت عملی بناتا ہے، جو پلاننگ کرتا ہے، اور دوسری طرف ہے ہاتھ جو اس حکمت عملی پر اصل میں عمل کرتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، جب تک ان دونوں کے بیچ میں بہترین کوآرڈینیشن نہیں ہوگی، کامیابی تقریباً ناممکن۔ اچھا، تو یہ دو ستون ہیں کون؟ چلیں ان کو باقاعدہ نام دیتے ہیں۔ جو دماغ ہے وہ ہے فارم پروڈکشن مینیجر۔ اس کا کام ہے فیصلے کرنا، منصوبہ بندی کرنا اور پورے پیداواری عمل کی نگرانی کرنا۔ اور جو ہاتھ ہیں وہ ہے مشینری آپریٹر۔ یہ وہ شخص ہے جو مینیجر کے فیصلوں کو اصل میں زمین پر کھیت میں نافذ کرتا ہے۔ لیکن آج کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ جو فارم مینیجرز ہیں وہ اکثر پرانے روایتی طریقوں پر ہی چل رہے ہیں، اور ان کے زیادہ تر فیصلے کھاد اور بیج سپلائی کرنے والی کمپنیوں کے مشوروں سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو مشینری آپریٹرز ہیں وہ اکثر صرف ڈرائیور ہوتے ہیں۔ انہیں مشین کے ٹیکنیکل پہلوؤں، اس کی صحیح سیٹنگز کیا ہیں، اس کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے، اس کا کچھ خاص علم ہی نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ زراعت میں ٹریکٹر آپریٹر کا کردار فوج میں ایک بندوق بردار کی طرح ہے۔ وہی تو ہے جو میدان میں فیصلوں پر اصل میں عمل درآمد کرتا ہے۔ اب خود سوچیں، اگر ایک سپاہی کو بندوق چلانی ہی نہ آتی ہو تو جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اور ہاں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی معمولی سی نوکریاں ہیں۔ یہ جو تفصیلی نصاب نظر آ رہا ہے نا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں کتنے پیچیدہ پیشے ہیں۔ مٹی کی سائنس سے لے کر فنانشل مینجمنٹ تک، اور جدید ترین مشینری کو سمجھنے سے لے کر اس کے استعمال تک، ان کرداروں کے لیے بہت گہری باقاعدہ سائنس پر مبنی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، تو جب یہ ہنرمند لوگ موجود نہیں ہوتے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس غیر تربیت یافتہ لیبر کی اصل قیمت، اس کی ٹرو کاسٹ بہت زیادہ ہے، اور اس کے اثرات صرف ایک کھیت تک نہیں رہتے بلکہ پورے زرعی نظام پر لہروں کی طرح پھیل جاتے ہیں۔ تو اس ہنر کی کمی کی اصل قیمت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو فصل کٹنے کے بعد بہت بڑا مالی نقصان ہوتا ہے۔ پھر پانی، ایندھن اور کھاد جیسے قیمتی وسائل وہ بھی انیفیشنٹلی استعمال ہوتے ہیں، یعنی ضائع ہوتے ہیں۔ اس سے نہ صرف ماحولیاتی آلودگی بڑھتی ہے بلکہ کسانوں کی معاشی مسابقت بھی، یعنی ان کا کمپیٹیٹو بننا، وہ بھی رک جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اسی ایک مسئلے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے۔ دیکھیں، 1980 کے دہائی میں کمبائنڈ ہارویسٹرز آئے، لیکن آپریٹرز کی ٹریننگ کا کوئی پائیدار نظام نہیں بن سکا۔ پھر 1988 میں کاٹن ہارویسٹر آئے، وہ بھی ناکام ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے جو پیداواری عمل میں تبدیلیاں لانی تھیں وہ نہیں لائی گئیں۔ اور آج بھی وہی کہانی ہے۔ نئے جدید پریسیژن پلانٹرز کو بھی بالکل انہی چیلنجز کا سامنا ہے۔ اچھا، تو اب تک ہم نے مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں حل کی۔ اور حل صرف کچھ ٹریننگ کورسز کروانے میں نہیں ہے، نہیں، اصل حل کھیتی باڑی کے پورے فلسفے، پوری سوچ کو بدلنے میں ہے۔ اور یہ نیا فلسفہ کہلاتا ہے پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری، یعنی PQNK۔ اب یہ صرف کھیتی باڑی کا کوئی نیا طریقہ نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل سوچ ہے۔ اس سوچ کے مرکز میں یہ نظریہ ہے
کہ مٹی کوئی بے جان چیز نہیں بلکہ ایک زندہ نظام ہے۔ اور PQNK کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کم سے کم وسائل ضائع ہوں، فطرت کو کم سے کم نقصان پہنچے اور ہر کام انتہائی پریسیژن یعنی درستگی کے ساتھ کیا جائے۔ سیدھے الفاظ میں یہ نظام فطرت سے لڑنے کے بجائے اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بات کرتا ہے۔ یہ جدید سائنس اور قدرتی اصولوں کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ لیکن اس جدید سوچ کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ جی ہاں، ہمیں وہی دو چیزیں چاہیے، ایک تربیت یافتہ دماغ جو اس پورے نظام کو سمجھے اور ہنرمند ہاتھ جو اسے زمین پر، کھیت میں نافذ کر سکے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس فلسفے کو حقیقت میں کیسے بدلا جائے؟ اچھی بات یہ ہے کہ اس کے لیے ایک واضح اور قابل عمل منصوبہ بھی موجود ہے۔ تو آئیے اس تبدیلی کے بلو پرنٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے ایک 5 نکاتی منصوبہ پیش کیا گیا ہے۔ پہلا قدم، فارم مینیجر اور مشینری آپریٹر، ان دونوں کرداروں کو باقاعدہ پیشے کے طور پر تسلیم کیا جائے اور ان کی سرٹیفیکیشن ہو۔ دوسرا، پورے ملک کے لیے ایک معیاری اسٹینڈرڈ ٹریننگ نصاب بنایا جائے۔ تیسرا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جدید تربیتی مراکز کھولے جائیں۔ چوتھا قدم، اور یہ بہت اہم ہے، کسانوں کو قرضے اور سبسڈی اس بات سے جوڑے جائیں کہ وہ تربیت یافتہ عملہ رکھتے ہیں یا نہیں۔ اور پانچواں اور آخری قدم، ایک ایسا نظام بنایا جائے جس سے ان ماہرین کی صلاحیتوں کو وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ بھی کیا جاتا رہے۔ اور آخر میں ہم اسی طاقتور مثال پر واپس آتے ہیں جو اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے کہ ایک فوج غیر تربیت یافتہ سپاہیوں کے ساتھ جنگ نہیں جیت سکتی، چاہے اس کے جرنیل کتنے ہی ذہین کیوں نہ ہوں۔ بالکل اسی طرح پاکستان کی زراعت بھی تربیت یافتہ دماغوں اور ہنرمند ہاتھوں کے بغیر اپنی پوری صلاحیت تک کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری دنیا کا کتنا انحصار ان ہنرمند ہاتھوں پر ہے جنہیں ہم اکثر دیکھتے بھی نہیں۔ کھیتوں سے لے کر فیکٹریوں تک یہ وہی لوگ ہیں جو بڑے بڑے منصوبوں اور حکمت عملیوں کو حقیقت کا روپ دیتے ہیں، اور ان کی مہارت میں سرمایہ کاری کرنا دراصل ہم سب کے مستقبل میں سرمایہ کاری کرنے کے برابر ہے۔